جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلم ورلڈ پراسپر کرے تو انہوں نے مسلم ورلڈ کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. ون بائی ون یہ سارے مسلمان ملکوں کو انہوں نے بالکل ویکن کر دیا. تو اس کے بعد پھر گو ہیڈ ملا اسرائیل کو، اور اب یہ اسرائیل وہ کر رہا ہے ایک سیکوینس میں ایک ڈیزائن کا حصہ ہے، اور وہ ڈیزائن ابھی ایران تک آ پہنچا ہے. ہم بڑے تنزیہ طریقے سے کہتے ہیں او آئی سی کیا کر رہی ہے. او آئی سی میں دم خم ہی نہیں رہا. ہم جتنے ممالک مسلم بچے ہیں یہ سب کی باری باری آنی ہے. اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کو یو ایس اور ویسٹ کی مکمل پشت پناہی ہے اور تمام ذرائع موجود ہیں. اسی حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے ناصر جھنجھوڑ صاحب سابق سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران اسرائیل تنازع جو ہے اسے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کہاں جا کے رکے گا؟ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ایران اپنے مسلز نہ دکھائے. اس نے بڑا سرپرائز کیا، وہاں کا جتنا بھی سیکیورٹی نظام تھا، آئرن ڈومز وغیرہ وغیرہ، اس سب کو اس نے بریچ کیا، وہاں اچھی خاصی تباہی کی اور ڈٹ کے کھڑا ہے، لڑ رہا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے ان سارے معاملات پہ سر؟ ابھی آپ کا مین سوال ہے کہ یہ تنازع کہاں جا کے رکے گا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ چاہیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں پلیز تھوڑا اصل مدعا ایکسپلین کر دوں. 1990s میں لوگوں کو یاد ہوگا کہ کلیش آف سیولائزیشن ایک بک چھپی تھی. جی بالکل. اور بہت ساری تھیریز اور فلاسفیز آئی تھیں جنہوں نے یہ پروو کیا تھا کہ فیوچر سینچری بلانگس ٹو ایشیا اینڈ مسلم ورلڈ ول بیکم مور پراسپرس. درست. تو یہ دو چیلنجز جو ہیں یہ ابھر کے سامنے آئے 21st سینچری کے لیے. تو اب جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیوچر سینچری شوڈ بلانگ ٹو ایشیا، تو انہوں نے کنٹینمنٹ آف چائنا، پریونشن آف ریسرجنس آف رشیا کا پلان بنایا. اور جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلم ورلڈ پراسپر کرے تو انہوں نے مسلم ورلڈ کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. تو میں صرف ابھی مسلم ورلڈ کی بات کروں گا کہ دیکھیے نئی سینچری کا آغاز کیسے ہوا. 9/11 اور وہ افغانستان میں آگے، یو ایس، نیٹو اینڈ ویسٹ. بیٹل فیلڈ افغانستان شفٹ ہو گیا. افغانستان ہو گیا. رائٹ. وہ پریونشن آف رشیا اور کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصہ تھا، لیکن وہ دونوں کو سرو کر رہا تھا، مسلم ورلڈ کو بھی اور ایشیا کو بھی. ٹھیک. وہ ایسی ایک جگہ تھی. ٹھیک. وہاں سے ان کو پھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نیریٹو، یعنی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نظر آئے. وہ ساری عمارت کھڑی کی، اس کی بنیاد پہ حملہ ہوا سارا. ٹھیک. نہیں تو پھر یہ عراق چلے گئے. عراق چلے. عراق کا توڑ پھوڑ کیا، عراق کی آرمی کو بین کیا، اور وہ سارے سنی تھے، ادھر سے ISIS بنی. پھر یہ لیبیا گئے، پھر یہ سیریا گئے. تو بیسیکلی ون بائی ون یہ سارے مسلمان ملکوں کو انہوں نے بالکل ویکن کر دیا. تو اس کے بعد پھر گو ہیڈ ملا اسرائیل کو، اور اب یہ اسرائیل وہ کر رہا ہے ایک سیکوینس میں ایک ڈیزائن کا حصہ ہے، اور وہ ڈیزائن ابھی ایران تک آ پہنچا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ بڑا ڈیزائن چل رہا ہے جو کہ پراسپرس مسلم ورلڈ کو چیک میٹ کرنا تھا. ابھی آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ اگر وہ پرانا عراق ہوتا وہ ذرا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پرانا عراق ہوتا، صدام ہوتا، قذافی، معمر قذافی ہوتا، لیبیا اسی طریقے سے سٹرونگ ہوتا، ایجپٹ اسی طریقے سے سٹرونگ ہوتا، سیریا اسی طریقے سے سٹرونگ ہوتا، تو کیا یہ اسرائیل یہ جو کچھ کیا اس نے یہ کر سکتا تھا؟ تو بیسیکلی جرأت ہی نہ ہوتی. جرأت ہی نہ ہوتی. ٹھیک.
بیسیکلی انہوں نے ہمارے سارے لیڈرز مار دیے اور جتنے مسلم پاورفل ممالک تھے ان کو انہوں نے ڈسنٹیگریٹ کر دیا, ان کو انہوں نے ویکن کر دیا. اس لیے ابھی آپ کی کوئی آواز ہی نہیں بچی. ہم بڑے طنزیہ طریقے سے کہتے ہیں او آئی سی کیا کر رہی ہے, او آئی سی میں دم خم ہی نہیں رہا. تو ابھی چند ایک ممالک ہیں جو کہ اسلامک ورلڈ کے بچے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ٹرکی کتنی مشکل سے بچا, ادھر بھی کو ہو گیا تھا نا نیئرلی. تو یہ سارا اسی ڈیزائن کا ایک حصہ ہے. تو ابھی ہم جتنے ممالک مسلم بچے ہیں یہ سب کی باری باری آنی ہے, اور ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بننا ہے. آپ دیکھیے جو اسرائیل کے سراؤنڈنگ میں ممالک ہیں, کیا ان میں ذرا بھی ہمت, ذرا بھی طاقت ہے کہ اس کو روک سکیں؟ تو بیسیکلی یہ بات کہاں پہ جا کے رکنی ہے, آپ کا اصل میں سوال یہ تھا. اچھا, اس میں اس ڈیزائن میں جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی آپ وہ اس اس کا کو حصہ نہیں تھا, آپ اس کو سارا مکس اپ کر پلان دیں کا گے. نہیں تھا حصہ. نہیں, آپ اس کو سارا مکس اپ کر دیں گے. یہ حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد. تو کہاں پہ جا کے رکنی ہے؟ اب ایران ایک ایسا ملک تھا جس کی شاخیں اور بھی جگہ پھیلی ہوئی تھیں. آپ دیکھیے کیسے سسٹمیٹیکلی پہلے ان کو ویک کیا گیا, حماس کو, حزب اللہ کو, اور پھر آ کے ایران پہ چڑھائی کی. اور اس وقت اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کو یو ایس اور ویسٹ کی مکمل پشت پناہی ہے اور تمام ذرائع موجود ہیں. اینڈ اٹ از کنفرنٹنگ اے کنٹری جو پچھلے 40 سال سے سینکشنز فیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کوئی اتنا خاص مقابلہ ہے ہی نہیں. تو ٹھیک ہے, میزائلز وغیرہ ضرور کوشش کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو پتہ ہے یو کے بھی اپنے جیٹس وغیرہ بھیج رہا ہے, فرانس بھی بھیج رہا ہے, اور آپ کو مسٹر ٹرمپ کی لینگویج بھی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا وہی حال کریں گے جو انہوں نے عراق کا کیا, لیبیا کا کیا, سیریا کا کیا, تاکہ یہ دوبارہ اس طریقے سے اٹھ نہ سکے جیسے وہ نہیں اٹھ پا رہے. تو یہ کتنا اپنے اس منصوبے میں کامیاب آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, یا ایران بڑی ریزیلینس ہے اس میں اور وہ فائٹ بھی پراپر کرتا ہے, لیکن نیوکلیئر نہ ہونا, جوہری طاقت نہ ہونا ایک بہت بڑا اس کا ویکن پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا, ابھی تک تو کامیاب ہی ہوتے آ رہے ہیں نا, کہ یو ایس اور ویسٹ پورا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ایران ٹھیک ہے اپنی طرف سے وہ بیلسٹک میزائلز مار رہا ہے, اور کافی سارے میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل پہ لینڈ بھی کیے ہیں, کچھ نقصان بھی ہوا ہے. لیکن کوئی ایکویشن ہے دونوں چیزوں کی؟ دونوں کی کوئی ایکویشن نہیں ہے, بیکاز اسرائیل جس طریقے سے پوری لیڈرشپ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دی, بائی ڈیزائن انہوں نے رہبر کو اور پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیا, تو ان کی ملٹری لیڈرشپ تو ایلیمینیٹ کر دی. پھر اگلی جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا, آپ کا ایئر ڈیفنس سارا سسٹم ریڈنڈنٹ کر دیا. تو آج تو ایران جو ہے چٹل میدان کی طرح پڑا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے, اور ایٹ ول وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور ایسا ایکوریٹ ان کے پاس ٹارگیٹنگ ڈیٹا ہے کہ وہ جس جگہ پہ مارتے ہیں اس جگہ پہ آ کے وہ چیز ڈیمیج ڈسٹروائے ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا آپ کو شاید ڈفرینٹ لگے, ان یوزول لگے. ایران از اسٹک بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. ایک طرف سے ان کو ڈپلومیٹیکلی انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ بھی ایگریمنٹ کر لو. اب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے پھر اس کو وہ نیوکلیئر پروسیس کو, پیسج کو فالو نہیں کر سکتے, اور دوسری طرف اسرائیل لگا ہوا ہے. تو یہ مل جل کے بڑی کوریوگرافٹ سچویشن ہے, تو جس پہ انہوں نے دے ول برنگ ڈاؤن ایران ڈاؤن. اچھا, اور اس میں ریجنل قوتیں, اس میں رشیا ہے, اس میں چائنا ہے, وہ آپ کو کیا رول پلے کرتے دکھائی دے رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ اسی طرح ہی چلے گا؟ دیکھیے وہ غزہ کی صورتحال آپ دیکھ لیں. اف غزہ از اے پریسیڈنس, تو چائنا اور رشیا نے اس کو کیا کر لیا ہے, کیسے کر لیا.
کیونکہ جو جینوسائڈ، جو ہینیسنس، جو ظلم جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ہر رول دیکھ لیں تو چائنا، رشیا، باقی بھی لوگ جو ہیں جو اس ظلم کے خلاف ہیں، وہ یو این میں اور اس طرح کی ڈپلومیٹک کوششوں میں ضرور وہ شامل ہوں گے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ادھر جا کے تو ویٹو ہو جاتا ہے، مسئلہ ہی ویٹو ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے، کہاں تک ہو جائے گا؟ اور ایران کی ریزیلینس ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کس حد تک ریزیلینس جا سکتی ہے؟ اچھا، آپ بیسیکلی رول آؤٹ رہے کہ کسی بھی سٹیج پہ کوئی نیوکلر کا بھی خطرہ ہے کہ وہ اسرائیل نے کہا کہ ہم سورج سے زیادہ گرمی آپ کے دیش میں لا سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی دھمکیاں بھی دیں۔ اس ساری صورتحال میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ریجنل جتنی بھی پاورز ہیں وہ کچھ نہیں کریں گی، اسی طرح رہیں گی، میرا مطلب اپنے رول پلے نہیں کر سکتے؟ ڈپلومیٹک کوششیں کریں گی، پریشرائز کریں گی، سارے مل جل کے تو سٹیٹمنٹس وغیرہ دیں گے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ غزہ پہ کیا اثر ہو گیا ہے اگر ایران پہ ہو جائے گا تو۔ میں تو میرے لاجک میں غزہ کو میں پریسیڈنس بنا کے تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ والا نتیجہ بھی نکلے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تو یہ بھی کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے لاجیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ہر کسی نے کوریوگرافنگ جو ہے اس میں یہ شامل ہے۔ نہیں تو جو امریکہ ان کو ٹیبل ٹاکس پہ بٹھاتا رہا، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بھی چیٹنگ تھی؟ یا دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ شپ ہوتی ہے اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو مورلی ایکوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب آپ کا ایک بیڈ کاپ کام کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو وائی شوڈ یو نو کبھی اپنے اوپر امورلٹی کا شیڈو آپ نہیں پڑنے دیتے۔ ٹھیک، تو آپ دیکھیے نا کہ جس طریقے سے یو ایس کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی طور پہ لڑ رہا ہے، وہ اس لیے بیکاز اسرائیل اس وقت انوالوڈ ہے اس جنگ میں جو کہ مورل نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت کلیئرلی یو ایس جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی سٹیمپ کیا جاتا ہے کہ پھر جی یو ایس بھی امورل ہے۔ تو when the whole thing is being done, performed successfully by an indirect strategy, why should they get direct? ٹھیک۔ اچھا، آپ کی بیسیکلی لاجک جس میں آپ نے بتایا کہ عراق ویکن اگر ہوتا ہے، ہوا، سیریا ہوا، سارے ممالک، سارا مڈل ایسٹ انہوں نے اس طرح کیا، تو اسی ڈیزائن پہ اب وہ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں رجیم چینج چاہ رہے ہیں، تو وہی تھیری ہے جو ان کی بڑی دیر سے کنٹینیو کر رہی ہے اور اسی پہ کام ہو رہا ہے بیسیکلی۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ آپ مڈل ایسٹ کہہ دیتے ہیں، اس کو مسلم ورلڈ کو بہیں، کال اٹ مسلم ورلڈ، ٹھیک، کیونکہ وہ پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ہر مسلم ورلڈ کے ملک کے ساتھ یہی سلوک انہوں نے کیا ہے۔ اب رجیم چینج ان کے ذہن میں تھوڑا سا یہ خیال تھا، اور ابھی بھی ہوگا، کہ ابھی اگر رہبر کے جو چیف ایڈوائزر کو اگر مارا جا سکتا ہے تو رہبر کو تو بائی چوائس چھوڑا گیا ہے نا، پریزیڈنٹ کو بائی چوائس چھوڑا گیا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو اس کی اسٹرینتھ تھی، ملٹری لیڈرشپ، نیوکلیر سائنٹسٹ، تو ان کو تو اڑا دیا گیا۔ تو ابھی رہبر کو اور پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ سیولین اینٹی ہیں۔ اب تاکہ وہ اگر کوئی انجینئر کرتے ہیں، پولیٹیکل موو، کوئی تحریکیں چلاتے ہیں ان کے خلاف، یہ وہ سارا کچھ، تو وہ اب وہ اس چیز کی طرف بھی یہ لے جانے میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کے لیے انہیں اگر پولیٹیکل پلیئرز کا بھی لوکلی سہارا لینا پڑے تو there is no problem۔ ہاں، دیکھیں نا آپ کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے ایران میں، اتنا ڈیپلی انگریسڈ ہے، تو ابھی کہاں تک ان کی انگریس پہنچی ہوئی ہے، یہ تو صرف تھوڑی چیزوں سے بھی ظاہر ہوا ہے۔ تو پولیٹیکلی وہ کتنا انگریس کر گئے ہوئے ہیں، وہ جو ڈسکنٹینٹمنٹ پھیلی ہوئی ہے ایران میں اگینسٹ دا رجیم، وہ بھی تو ان کی لابنگ کی وجہ سے ہوئی ہوگی نا۔ تو یہ گہری چیزیں ہیں، ٹروتھ ہے، بڑے بڑی ریئل بات آپ کر رہے ہیں
اس سارے سناریو میں پاکستان کو پھر اس کا کیا رول ہے, کہاں کھڑا ہے, کیا مزید کرنا چاہیے؟ سفارتی اپنا اگر یہ ساری لابنگ بھی کرتا ہے, کتنی مؤثر ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ڈھیلی ڈالی باتیں, ادھر کی ریکمنڈیشن ادھر کی نہیں, کلیئرلی دیکھیں اس کو. مجھے ایسے کہنا نہیں چاہیے, لیکن آپ جیسے وہ نتن یاہو نے کہا تھا نا, ہمارا نام تو پہلے سے لیا ہوا انہوں نے. اسرائیل ہمیں ڈائریکٹ تھریٹ سمجھتا ہے, اور اب سے نہیں, ایور سنس انسیپشن سمجھتا ہے. تو جس طرح یہ سیکوینس چل رہی ہے نا, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سیکوینس میں فٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اگلی باری ہماری ہے, بیکاز اگلی باری یہ جو بیچ میں بچے ہوئے ہیں نا تھوڑا سا عرب ممالک, جنہوں نے ابھی تک تو یو ایس کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ سارا کچھ, تو یہ ساروں کو بہت معاملہ فہم و فراست سے بھی کام لینا چاہیے. اس ڈیزائن کو سمجھ لینا چاہیے دیٹ دے آر کمنگ فار دا مسلم ورلڈ. تو اس میں ہم فٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمیں اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچیں, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تاکہ ہم اس چیز کو فیس کر سکیں. اور میں یہ کہوں گا, کوئی میں گھبراہٹ نہیں ڈال رہا آپ کو, لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو پڑھ لینا اچھا ہے, اس کو سمجھ رہے اور اس کے لیے تیاری کر لینا بہتر ہے. اور ایونچولی یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ویری ٹرو. اچھا, اس میں آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ مسلم بلاک جو ہیں وہ ان کا اکٹھا ہونا, ان کا اکٹھ, ان کی یونٹی, وہ سارے مدعوں کا حل بھی ہے, اور اپنے پیروں پہ ان کے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے, لیکن وہ تو کسی جگہ اپنا ایگزسٹ. دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو کوئی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا نا. جو ان کا حال کیا گیا ہے فوری طور پہ تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک. لیکن اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ اپنے بچت کے طریقے کر لیں, آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں. وہ چیز کو دیکھیں تو صحیح نا جو آپ کی طرف آ رہی ہے, سلولی گریجولی آ رہی ہے, تاکہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کر سکیں. سو یو مسٹ گیئر اپ, مسٹ سی اٹ کلیئرلی واٹ از کمنگ.